العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، امت کے گناہ یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، ہم مرنے کے بعد سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، آگے والے، پیچھے والے، بازو والے، سامنے والے سب مل کر میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آج کا ہمارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ محفل کو گرم رکھو، صبح کی فجر کی صبح صادق آنے تک یہ ندائیں ہوتی رہے گی اور ہماری دعائیں قبول ہوتی رہے گی۔ تو آپ میرے ساتھ میں جس طرح پڑھاؤں، پیچھے والے سامنے والے سب مل کر تصور مدینہ میں گم ہو کر میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے آج آپ کو اور ہم سب کو شب معراج کے بعد شب بارات میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ یا اللہ، تیرے نبی کے کہنے کے مطابق تیرا وعدہ ہے
کہ آج رات مانگنے والے کی میں مراد کو پوری کر دیتا ہوں تو اتنے بڑے مجمع میں پتہ نہیں تیرا کوئی نہ کوئی اچھا اور سچا اور نیک بندہ ہوگا، اس کے صدقے میں ہم سب کی عمریں لمبی فرما دے، اور مولا پھر آنے والا سال شعبان کا مہینہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اور ہمارے درمیان میں سال بھر میں جو بھی بلائیں، بیماریاں، حادثات، جادو ٹونا جو کچھ بھی لکھا ہوا ہوں گا، مگر آج سب ہٹا کر اچھی زندگی عطا فرما دے۔ آمین کہنے میں کفاشاری مت کرو یار، میں کئی بار کہتا ہوں امام صاحب اتنی اچھی عربی میں دعا مانگے، اتنا مجمع کثیر تھا نماز میں کہ اگر کسی نہ کسی نے جب آمین کہہ دیتے ہیں تو سمندروں کی لہر، سمندروں پہ سے لہر کیسا آتی نا، ویسے سب کی آمین عرش کے اوپر چلے جاتی ہے۔ لوہار واڑی میں بیٹھ کر شب بارات منا رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ جب دعا کی جاتی ہے تو آمین کہنے میں پیچھے سے بیچ سے آواز کم آتی ہے، آپ اگر بلند آواز سے آمین بولیں گے تو عزت نہیں جاتی، ٹینشن نہیں آتا، آمین زور سے بولے ٹینشن بھی جاتا، عزت بھی بڑھتی۔ اگر منہ ہپ کر کو رکھ لیے تو کیا بھی نہیں آتا، یہاں بھی ہپ، مرنے کے بعد بھی ہپ، خبر میں بھی ہپ پہ چلتا، تو یہاں کھولو پھر خبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائے گی، یہاں بولو خبر میں فرشتے آئے تو بولنے کی طاقت آ جائے، یہاں سنو سبحان اللہ بولو پھر عربی زبان خبر میں شروع ہوتے ہی آقا کو دیکھ کر درود پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں بولنے والے بنو، آج تم جو بولو گے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے۔ آپ سبحان اللہ بولو جا رہا ہے، درود پڑھو جا رہا ہے، نیکی کرو جا رہا ہے۔ اگر آپ خاموشی کے ساتھ اعتکاف کر کے بیٹھے ہیں، ہر سانس میں اللہ ایک ایک نیکی عطا فرما رہا ہے۔ تو یہاں دعائیں ہوتی ہے تو بخیل نہ بنے اور اپنے آپ کو یوں کہے یا اللہ ہمارے آقا کی زلفوں کے صدقے میں آج کی رات کا ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، اس رات کی برکت سے مولا ہمیں ناگانی موت سے بچا، ایکسیڈنٹ سے بچا، ہارٹ اٹیک سے بچا، کڈنیوں کی بیماریوں سے بچا، گردوں کی بیماری سے بچا، جسمانی تمام تر وہ بیماریاں جس کو سننے کے بعد آدمی تھر تھر کانپتا ہے، وہ ساری بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، یہ گرم جوشی آپ کو آخر تک رکھنا ہے۔ آج کی رات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے اہم باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ میرا بولنا آپ کا سننا قبول فرما لے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، شب بارات کس لیے آتی ہے؟ یہ تو ہر بار آتی ہے، ہر سال آتی ہے، نہ جانے کتنے لوگ اس رات کو منائے اور کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، مگر رات ابھی تک نہیں گئی۔ شب بارات تو آتی ہی رہے گی، مگر شب بارات منانے والے کبھی کبھی دنیا سے چل دیے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جب سے میرے نبی نے 15ویں شعبان کی شب کی فضیلت بیان کی ہے، اس دن سے شعبان کا مہینہ آ رہا ہے اور برابر آ رہا ہے، مگر جن جن لوگوں نے پا لیا تھا انہوں نے اللہ کی معرفت کو اسی رات میں حاصل کیا، اللہ کی معرفت کو حاصل کیا، ولایت کو حاصل کیا، اللہ کے قرب کو حاصل کیا۔ یہ جو شب ہے یہ سلانے والی نہیں، یہ جو شب ہے یہ بستر پہ لٹانے والی نہیں، یہ جو شب ہے یہ غفلت میں گزارنے والی نہیں، یہ جو شب ہے یہ گپشپ کرنے والی نہیں، یہ شب انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ شب انسان کے مقدر کو بدل دیتی ہے، یہ شب غریب کو امیر بناتی ہے، یہ شب جاہل کو عالم بناتی ہے، یہ شب عالم کو علم عرفان عطا کرتی ہے، علم عرفان جس کو ملا ہے اسے اللہ فنا و بقا کی منزل عطا کر دیتا ہے۔ آج کی رات اللہ دیتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے۔ اللہ والوں نے اسی رات کو اللہ کے قرب کو پایا ہے، اللہ کی معرفت کو پایا ہے، رسول اللہ کا دیدار پایا ہے، غوث اعظم کی زیارت کو
پایا ہے. پتا یہ چلا دیوانوں آج کی رات سو کر غفلت میں گزارنا نہیں ہے. اس لیے میرے نبی نے کہا اے غریبو، اے کمزورو، اے گناہگارو، آج اللہ تمہارے لیے آسمان اول پر نزول ہو چکا ہے. بلا رہا ہے میرا مولا. جس رب کی طرف نبی بلاتے تھے آؤ اللہ کی طرف. لوگوں نے پتھروں سے سواگت کیا تھا، میرے نبی پر پتھر برسائے گئے. جس اللہ کی طرف نبی بلا رہے تھے لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے میرے نبی کے لیے. جس اللہ کی طرف نبی بلا رہے تھے طائف کے بازار میدانوں میں آقا پر پتھروں سے برسات کی گئی ہے. اللہ اکبر. وہی پیغمبر فرماتے ہیں آج میرا رب بلا رہا ہے، آؤ گناہگارو آؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. آج کی رات مانگو، جو مانگنا ہے مانگ لو، میں تم کو عطا کر دوں گا. ہم تو سراپا گناہگار ہیں لوگوں، ہم سرتاپا گناہگار ہیں. ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم گناہگار ہیں. آج بخشش مانگو، آج مغفرت طلب کرو. آج آؤ اللہ کے حضور صلح کر لو اور معافی طلب کرو. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے. اللہ آج جب اللہ دینے کے لیے ہے اور تو کیسا بد نصیب ہے جو عشاء پڑھ کر گھر جا کر سو رہا ہے. تو کیسا بد نصیب ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو رہا ہے. غفلت میں رات گزارنے والوں، یہ رات دوبارہ نہیں آ سکتی، ہمیں نہیں ملے گی. جب آئے گی تب پتہ نہیں ہم رہتے یا نہیں رہتے. اللہ نے زندگی دی ہے، اسے غنیمت جان کر آج کی رات غفلت میں نہ گزارنا. پوری رات لوہار واڑی میں گزارو. انشاءاللہ ہو سکتا ہم سب کی تقدیر بدل جائے، ہم سب کی تقدیر بدل جائے. ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آج اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے مگر چند لوگوں کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ آقا کریم فرماتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو شراب کا عادی ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو تکبر کرنے والا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لیتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو لوگوں پہ جادو کرتا ہے، لوگوں پہ جادو کراتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. جو کسی مسلمان سے ناراض ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے چھوٹی موٹی باتوں پہ نفرت کرتے ہوئے بات نہیں کرتے، آقا کریم فرماتے ہیں ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اے مسلمانوں 3 دن سے زیادہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کلام اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہارا انجام بڑا بھیانک ہوگا. اس سے قبل کہ تم ملنا چاہیے اور معافی مانگ کر اگر ایک دوسرے سے مناخہ کرو گے، مصافحہ کرو گے، اللہ آسمانوں پر تمہارے اس ملنے سے خوش ہو جاتا ہے. فرشتے تمہارے لیے دعائیں دیتے ہیں. آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے ہیں. ابھی سے ہم سوچتے ہیں اگر کوئی بیماری کا اعلان حکومت کی طرف سے ہو جائے، یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیلنے والی ہے، اس بیماری میں انسان ختم بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پاس اتنی دوائیں نہیں، اتنے ہاسپٹلز نہیں ہیں کہ ہم ان کو شریک کر سکے. لوگ اپنی جان بچانے کے لیے الگ الگ تدبیر کرتے ہیں، الگ الگ نسخے جات کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم کو بچنا تو یہ بیماری سے کیسے بچنا؟ کچھ دن چلا چکن گنیا آ گئی، یہ ایسی بیماری ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے تھے، جسم پورا باڈی پین ہوتا تھا، درد ہوتا تھا. جب یہ بیماری ختم ہو گئی وہ چوہوں کی بیماری پھیلنے لگی، جسے وہ بیماری سے لوگ خوفزدہ ہو گئے. کورونا نے تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، کورونا وائرس نے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. انسان اس سے بچنے کے لیے حکومتیں نہ جانے کیا کیا کر رہی تھی، یہاں تک کہ انجیکشن لینے پڑے کہ آپ اگر یہ ڈوز لیں گے تو آپ پر کورونا نہیں آ سکتا ہے، آپ پر یہ وائرس نہیں آ سکتا ہے. اور زندگی کو تلاش کرنے والوں، اپنی عمر لمبی چاہنے والوں، انجیکشن میں پاور نہیں ہے، کسی ٹیبلٹ میں پاور نہیں ہے، کسی جڑی بوٹی میں پاور نہیں ہے، کسی دوا میں پاور نہیں ہے. دواؤں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جڑی بوٹی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے،
اللہ کے حضور کہتی ہے، گولی کہتی ہے، ٹیبلٹ کہتی ہے، مولا میں اس کے حلق میں جا رہی ہوں، کیا اس کی بیماری کو کم کر دوں یا اعتدال کر دوں یا بیماری کو بڑھا دوں؟ اللہ کا حکم پا کر گولی اندر جاتی ہے، اور اللہ جو حکم دیتا ہے گولی وہ کام کرتی ہے۔ یاد رکھنا، کائنات کو پیدا کرنے والا مولا ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری ماں کے پیٹ میں جیسا تمہیں روزی دیا ہو ویسے ہی شب بارات میں آؤ میرے دربار میں، مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو پوری کر دیتا ہوں اور تمہاری عمر لمبی کر دیتا ہوں۔ لمبی عمر چاہتے ہو تو شب بارات کو جاگو اور بڑی رات میں پورا ذکر کرتے کرتے سو جاؤ۔ یہ ایک رات اللہ کو پسند آ گئی تو جہاں ہمیشہ جس قبر میں سونا ہے انشاءاللہ وہاں نہ کیڑا بھی ٹچ کرے گا نہ سانپ بھی ڈسے۔ آج کی رات اگر اللہ کو پسند آ گئی تو آج کی رات اگر اللہ کو پسند آ گئی، روز سونا ہے، روز بستر ہے، ارے جس کے دل میں دنیا اتر گئی اس کو نہ شب برات کا اثر ہوتا ہے، نہ شب قدر کا اثر ہوتا، نہ شب معراج کا، نہ فضیلتوں کا، نہ نمازوں کا اثر نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں دنیا اتر گئی اور جس کے دل میں حرام کا لقمہ ہے، جس کے دل میں مشتبہ غذا چلی گئی، اگر وہ شخص چاہے کتنا بھی لگاٹی مار لے اس کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، اسے بے چینی نظر آتی ہے۔ مسلمانوں، جس کے دل میں اللہ رسول کی باتیں اتر رہی ہے تو سمجھنا کہ اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے، رسول اللہ اس سے راضی ہو رہے ہیں۔ اب یہاں جو ہم بیٹھے ہیں، آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے، جانتے ہو آج کی رات کی کتنی بڑی فضیلت ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں جو ایک سورہ مبارکہ آیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کیا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ غور سے سنیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے۔ پہلے انسانوں کا ذکر ہوا، ایمان والوں کا نہیں۔ انسان تو سب آ گئے، سارے لوگوں کو سمٹا گیا۔ دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی اور جتنی ترقی یافتہ دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، ان سب لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے انسان گھاٹے میں ہے۔ مولا یہ تو اتنا بڑا لوہے کا بڑا پلین ہواؤں میں اڑا رہا ہے اور قرآن کہتا ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ سمندروں پہ جہازیں چلا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ گھاٹے میں ہے۔ لوگ چاند میں کمانے ڈال رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ پھر کامیاب کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، صرف ایمان لا کر بیٹھے نہیں، ایمان لا کر سوئے نہیں، ایمان لا کر گھر میں لیٹے نہیں، ایمان لا کر دنیا میں نہیں پھنسے، ایمان لا کر دھندوں میں نہیں پڑے۔ ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیا۔ نیک عمل سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں میں یہ بات رکھ کر شب بارات کی نفل نمازوں کے بارے میں ان کے حوالے سے بات کرنا ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جنہوں نے نیک عمل کیا وہی لوگ کامیاب ہیں اور باقی کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ ایمان والا ہونا شرط ہے، بغیر ایمان کے تم چاہے کتنے میں سجدے کر لو آپ کے سجدے قبول نہیں ہوتے، آپ چاہے کتنے روزے رکھ لو ایمان کے بغیر روزے قبول نہیں ہوتے، آپ چاہے کتنے حج کر لو ایمان کے بغیر حج قبول نہیں ہوتا۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ دو جملوں میں کہہ کر بات ختم کر دو۔ ایمان اسے کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو جاننا اور ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو جاننا اور ماننے کا نام ایمان ہے۔ صرف اللہ کو ماننے سے ایمان والا نہیں ہوتا، رسول اللہ کو بھی ماننا اور جاننا دونوں بھی اگر کر لے تو ایمان والا کہتا ہے۔ اس لیے ابو جہل جانتا تھا مانتا نہیں تھا، ابو لہب جانتا تھا مانتا نہیں تھا، عتبہ جانتا تھا مانتا نہیں تھا، شیبہ جانتا تھا مانتا نہیں تھا، مگر ہم جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں، ہم جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں۔ ابو لہب جانتا تھا محمد کی طاقت کیا ہے، ابو جہل جانتا تھا کہ محمد اگر چاہے بلبٹی میں کنکر سے کلمہ پڑھا سکتے ہیں، ابو جہل جانتا تھا مانتا نہیں تھا، ابو لہب جانتا تھا مانتا نہیں تھا، مگر صدیق اکبر وہ ہے جو جانتے بھی مانتے بھی تھے، جانتے بھی
ہیں مانتے بھی ہیں، ایسا مانتے ہیں ان کا آقا کپڑے نکال کر زمین پر چتا لٹا کر وزن پتھر رکھ کر بلال سے کہتا ہے نام مصطفیٰ لینا چھوڑ دے، تو بلال کہتے ہیں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، خون کا ہر خطرہ یا رسول اللہ کہے گا، یا نبی اللہ کہے گا۔ یہ جانتے بھی ہیں، یہ مانتے بھی ہیں، اور ان کی تکلیف کو مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، میرے نبی بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی جانتے بھی ہیں، زور سے بولو جانتے بھی ہیں، ماشاءاللہ ہم جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں۔ اب ہمارا جب یہ عقیدہ ہوگا، جب ہمارا جنازہ تیار کیا جائے گا، جب ہمیں کفن میں لپٹا جائے گا، ہماری لاش کو ڈولے میں رکھا جائے گا، 4 آدمی مل کر جب لے جائیں گے، ہم نبی کو جانتے تھے اور مانتے تھے، جب ہمارا جنازہ جائے گا عالم کیا ہوگا، جب عالم کیا ہوگا ہمارا، اس طرف اگر توجہ دے تو یقین جانیے مرنے والے کے گھر والے رو رہے ہیں جو یہ کہہ کر دنیا سے جا رہا میں نبی کو جانتا بھی اور مانتا ہو، اور یہ مرنے والا جب جائے گا گھر والے روئیں گے مگر یہ جانے والا روتا نہیں مسکرائے گا، کیونکہ اب میں دیدار مصطفیٰ کے لیے جا رہا ہوں، رسول اعظم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، نبی کا دیدار ہونے والا ہے، اب اسے کسی کا ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ نبی کو جانتا بھی اور مانتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب نبی کا جلوہ دکھایا جائے گا اس وقت عاشق کیا کہے گا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ جاننے اور ماننے والا جب مرتا ہے تو اس کا جنازہ کیا کہتا ہے، میں سنی ہوں جمیل آدری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ زینت عرش معلی۔ آج کی رات سونے والوں، جو نبی پیدا ہوتے ہی ہم گناہگاروں کو یاد کرے، جو نبی ہمیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوتے ہی ہم خطا کاروں کو یاد کرے اور یوں کہتے ہیں ربی ہب لی امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے، بول ربی ہب لی امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بچا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کی ولادت کے وقت کعبہ بھی جھوم کر سلام کر رہا ہے، بت شکن آیا یہ کہہ کر منہ کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ ہم نبی کو
جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. قرآن مقدس نے اعلان کر دیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے زمانے کی, انسان گھاٹے میں ہے. کامیاب کون ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جو لوگ ایمان لے آئے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جنہوں نے نیک عمل کیا. اب نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ اگر اس کے گہرائی میں چلے جائیں, ایک رات نہیں, 2 رات نہیں, پورے سال گزر جائیں گے, پھر شب بارات آئے گی مگر بات ختم نہیں ہو جائے گی. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ کے اندر کیا کیا آیا میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں. آج کی رات عبادت کرنے والوں, یہ سب تمہارے نیک اعمال میں منتقل کر دیا جائے گا, تمہارے اعمال نامے میں منتقل کر دیا جائے گا. آج رات عبادت کرنے والے جو بھی عبادت کریں گے وہ اسی آیت کے تحت کچھ جھلکیاں ان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے, مگر اس کا اثر سال بھر تک باقی رہنا. ایسا نہ ہو کہ آج 2 رکعت نماز تو پڑھ لیے, آج 6 رکعت نماز تو پڑھ لیے, آج سورہ یاسین کی تلاوت عمر دراز کے لیے پڑھ لیے, آج سورہ یاسین کی تلاوت سن لیے کہ رزق میں برکت کے لیے, مگر کل صبح فجر چٹ ہو گئی, کل صبح فجر کی نماز گل ہو گئی تو آپ کی برکت ختم ہو سکتی ہے, آپ کی دعائیں بھی معلق ہو جاتی ہے. اسی لیے کہ یہ جو سارا ثواب شب برات میں نفلوں کا رکھا گیا ہے, تلاوتوں کا رکھا گیا ہے, ذکر و اذکار کا رکھا گیا ہے, یہ انہی کو ملتا ہے جس کی 5 نمازیں کبھی نہ چھٹی ہو, جس نے فجر چھوڑ دیا اور رات میں نفل پڑھ رہا ہے, دگانے نماز پڑھ رہا ہے. کہاں سے اس کے دگانے قبول ہوں گے, کہاں اس کی نفل قبول ہوگی؟ آؤ سچے دل سے آج سے توبہ کر کے کہ یہ ارادہ کرے, مولا مجھے کبھی کوئی نماز چھوٹنے کی توفیق نہ دینا, مجھے دینا ہے تو توفیق, مجھے 5 وقت نمازی بنا دینا, مجھے نمازی بنا دینا. 5 نمازیں سنت نوافل کے ساتھ ادا کرنے کی تیاری کرو انشاءاللہ. اس لیے یہ جو ثواب رکھا گیا نمازوں کا آپ جانتے ہیں. ایک آپ کے سامنے بہت ہی پیارا واقعہ عرض کر دو, اس کے بعد میں آپ کی سوچ کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے, آپ کی نظر ایک پہاڑ پر ایک گنڈ پہ پڑی, بڑا سفید گنڈ تھا اور ایک دم گنبد کے ٹائپ گنڈ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے گنڈ کے گول پھرتے ہوئے اسے تعجب سے دیکھ رہے تھے. آسمانوں سے آواز آئی, اے عیسیٰ تم اس گنڈ کو دیکھ کر تعجب کرو؟ ہاں مولا تعجب ہو رہا ہے, کتنا خوبصورت پتھر ہے, کتنا خوبصورت گنڈ ہے, کیا اس سے بھی تعجب خیز چیز دیکھنا چاہتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں کیا ہے؟ اس کے اندر ایک شخص ہے جو عبادت کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں. حکم خدا سے پتھر شق ہوا, پھٹ گیا, دیکھے تو اندر ایک بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی, پانی کی ایک نہر لگی ہوئی ہے اور انگور کی بیل بھی ہے. اس نے نماز کو مکمل کر لیا. جیسے نماز مکمل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا, اس نے وعلیکم السلام کہا, جواب بھی دیے, مصافحہ کرے. پوچھے کہ تو کتنے سال سے اس کے اندر ہے؟ کہا کہ 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. کہا تو کس زمانے کا ہے؟ کہا میں موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا تجھے پیاس نہیں لگتی, اچھا تجھے بھوک نہیں لگتی؟ اس نے کہا پیاس لگتی ہے, یہ جو پانی کی نہر ہے نا یہ پانی پی لیتا ہوں. بھوک جو لگتی ہے نا یہ انگور کی جو بیل ہے نا یہ انگور کھا لیتا ہوں, بھوک مٹ جاتی ہے. بس اللہ کی عبادت کرتا ہوں, 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. دن میں روزہ رکھتا ہوں اور دن بھر عبادت کرتا ہوں, رات بھر عبادت کرتا ہوں. اس سے اچھا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سننے کے بعد متعجب ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یوں کہتے ہیں شاہد اس سے بڑھ کر کوئی عابد ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی طرف سے آواز آئی عیسیٰ اس سے بھی بڑے عابد ہے. کہا وہ مولا کون ہے؟ کہا کہ تیرے بعد میرا نبی آنے والا ہے, تیرے بعد میرا حبیب آنے والا ہے, تیرے بعد آمینہ کا لال آنے والا ہے, تیرے بعد دونوں عالم کا دولہا آنے والا ہے. ان کی امت کو شعبان کا مہینہ دے دوں گا اور 15ویں شب ان کو عطا کروں گا. جو بھی میرے نبی کا امتی 15ویں شعبان کی شب میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے, اللہ اس کو یہ 400 سال سے زیادہ ثواب عطا فرما دیتا